مختصراً بات کروں گا کیونکہ ہیڈ لائنز ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہو جائیں گی اور آپ کو کٹ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز میرے کولیگز نے آپ کے سامنے پس منظر رکھ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ تھی، کیسی چل رہی تھی، اور IMF کے حوالے سے آپ کے سامنے میرے ساتھی مزمل صاحب نے بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ سب سے پہلی بات، پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے بانی چیئرمین جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی کسی صورت بھی پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے، اور کسی قسم کا بھی IMF کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی، کیونکہ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں۔ پر یہاں پہ یہ بات میں واضح کروں، جس طرح کہ مزمل صاحب نے بات کی کہ IMF کے ساتھ جس وقت میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ایک شرط ضرور تھی کہ الیکشن صاف، شفاف اور پاکستان کے آئین کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوئے اس پہ دھاندلی نہیں، فارم 47 کے تحت دھاندلا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ متعدد پریس کانفرنسز کر کے وہ سب ڈیٹیلز آپ ساتھیوں کے خواتین و حضرات، پریس میڈیا کے خواتین و حضرات کے سامنے وہ رکھے ہیں، اور ہم لوگ اسمبلیز میں بھی رکھیں گے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو قرضہ ملک کے اوپر یا چڑھایا جائے گا اس کا واپس دینا، وہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر وہ قرضہ چڑھتا ہے اور ہم لوگ قرضوئی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شاہ خرچیاں کرے یہ کیئر ٹیکر حکومت یا PDM کی حکومت، غلط استعمال ان کا یہ لوگ کریں اور خمیازہ پاکستان کی عوام بھرے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ IMF کا پروگرام اور سمجھنا کہ IMF کے پاس آپ جاتے کس لیے ہیں، کہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اور ریفارم ایجنڈا کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنا صرف ایک مضبوط اور منتخب اور شفاف حکومت ہی کر سکتی ہے، نہ کہ ایک کمزور، نہ کہ ایک کرپٹ حکومت۔ یہ PDM 2 حکومت یا یہ جو اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں ایکسٹینشن، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، جنہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، یہ کسی قسم کا ریفارم پروسیس نہیں کر سکتے، اور یہ پیسہ صحیح طرح استعمال نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے ہی 2 ادارے ہیں، آپ کا ایک فافین نیٹ ورک ہے اور دوسرا پتن، آپ کا یہ کولیشن ہے 38 مختلف آرگنائزیشنز کا، اور کولیشن 38 اس کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے پاس میتھڈالوجیز بھی موجود ہیں جس کے تحت ایک ٹائم فریم کے اندر یہ لوگ امیجیٹلی جنرل الیکشن کا آڈٹ کریں اور یہ چیز ملک کے سامنے لائیں اور دنیا اور قوم کو یہ سامنے بتائیں کہ اس الیکشن میں کس طرح اور کہاں پہ دھاندلا ہوا تھا۔ یہ میں چاہتا ہوں، اور اب ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو، پر جو قرضہ پاکستان کا لیا جاتا ہے وہ ریفارمز کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، نہ کہ وہ ہم پہ بوجھ بنے اور وہ شاہ خرچیاں میں استعمال ہو۔ آپ نے اس کا پرسپیکٹیو بھی دیکھا، آپ نے ملک کی اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر IMF کو بھیج دیا گیا۔ یہ لیٹر IMF کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے، جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں یہ اوپن ہوگا۔ جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا
تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا. لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی، اور ہم نے بارہا کہا ہے، جس طرح عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو. لیکن IMF کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا، اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے. کوئی کوشچن؟ کوئی کوشچن؟ جی سوالات کوشچن یہ اچھا سر، یہ نئی معلومات کے لیے اگر رجسٹر گور صاحب اس کا جواب دے سکیں. 5 فروری کو انٹر پارٹی الیکشن کروانے تھے لیکن وہ نہ ہوئے. سیاسی قیادت اس میں شرکت کرنا چاہ رہی تھی انٹر پارٹی الیکشن میں. پھر اب 3 مارچ کو ایسے کروائے جا رہے ہیں جب سیاسی قیادت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکی ہے اور چند افراد کے لیے ہی PTI کے لیے کھلا میدان ہے کہ نہیں آپ کے لیے. دوسری طرف ابھی وقت چل رہا ہے، اسی طرح کی چیزیں کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے یا آپ کے رفقا کے لیے، آپ کے لیے خاص کر اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اسی طرح تیاری ہے کہ ایک راستہ ہموار کر دیا جائے. کیا یہ PTI کی مکمل پالیسی، مکمل سیاسی پولیٹیکل وقت یہ قیادت کے ساتھ مشاورت سے ہوتی ہے یا اس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن؟ دیکھو، جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پہ بریف کرنا چاہ رہے تھے، IMF کے لیٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے، نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے. انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے 5 فروری کو، وہ پوسٹپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کے ہونے کی وجہ سے پوسٹپون کروائے تھے. اس میں ہر ایک بندہ فری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے، ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی اصغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جوائن کی، باقی لوگوں نے پارٹی جوائن کی جن کی خواہش تھی، لیکن وہ پینل پہلے سے بھرے ہوئے تھے. لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی لوگوں کو اوارڈ کرنا چاہ رہے تھے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، بٹ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی جو ہوگی ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں. بھائی کا کوشچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں، اور مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، عوامی نیشنل پارٹی میں، XYZ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائٹیریا شفاف ہم نے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیے، وہ نوٹسز پڑھوائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے. ابھی خط کی بات گردش کر رہی تھی کہ آپ کے مخالفین نے پہلے ہی امیج بلڈ کر دیا کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف ہے. تو یہ خط جو ہے اس کے ابتدائی متن تو بتائیں تاکہ مطمئن کر سکیں کہ یہ پاکستان کی معیشت یا پاکستان کے خلاف ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسیلف پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے. یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے. پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے وہ اوپن کیا کہ ہماری جو پہلی ایون میٹنگ ہوئی تھی وہ انہوں نے بات کی تھی، اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے. یہاں پہ ایک منٹ جی، میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے. بنیادی طور پہ جس وقت آپ IMF کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا، اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں. آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں، آپ کا FBR میں، آپ کی اکانومی میں، جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب